کہ بھائی اپنے لوگوں میں بیٹھ کر منبر پر تقریر کر کر بعد میں پیکر لے کر بھاگ جانا آسان ہے، اور جسے مسند اور مسند کا فرق نہیں پتا، تشیع کے ہاں افتخار ہے کہ انہوں نے ان اہل بیت کو مانا ہے کا جو منبع علم ہے وہ رسول اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین چلتے ہیں آپ کو ایک اور جھوٹا مولوی، ایک ہے سید ناصر حسین شاہ صاحب، ایک ہے سید ظفر عباس شاہ صاحب، چلو ایک ہے سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، باقی آپ جسے اور بنانا چاہیں کھلے دل سے کہتا ہوں کمیٹی آپ بنا لیں۔ اگلے اتوار کو کراچی کے کسی کالج کے گراؤنڈ میں آپ اپنی کتابیں لے کر آئیں، میں اپنی کتابیں لے کر آؤں گا، تیری کتابیں 4 ہیں، میری کتابیں 6 ہیں، یہی کمیٹی جس میں میرا ایک بھی نہ ہو، یہ دونوں قسم کی کتابوں کو پڑھ کے قوم کو بتا دے کہ پنجتن سے تو نے حدیثیں کتنی لی ہیں، پنجتن سے میں نے حدیثیں کتنی لی ہیں، 12 اماموں سے تو نے حدیثیں کتنی لی ہیں، میں نے حدیثیں، تاکہ قوم کو پتہ لگ جائے محبان اہل بیت کون ہیں اور اداکاری کرنے والے کون ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے آج پتہ چلے گا کہ یار لوگوں کے ہاں پہلے 4 اماموں سے کو 2-4 حدیثیں موجود ہیں، جناب علی، جناب حسن، جناب حسین، چوتھے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، آخری 4 امام، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور 12واں امام امام محمد مہدی، ان 4 اماموں سے ان کے ہاں کوئی ایک حدیث بھی 95% حدیثیں وہ ہیں جو 230 سال کے بعد ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، جو 3 سال پہلے ہمارے پیچھے لگا تھا۔ اچھا جی، آپ نے ملاحظہ فرمایا مولوی صاحب نے تشیع کو چیلنج کیا اور کہا، اچھا یہ نا اس طرح سے انہوں نے کئی چیلنجز کیے ہیں۔ پہلے تو یہ پروفیسر علی معاویہ صاحب، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ولی عصر قنب المقدس پلیٹ فارم کی طرف سے، چینل کی طرف سے، مؤسسے کی طرف سے مناظرے کے لیے تشریف لائیں اسی موضوع پہ، اور جتنے آپ چیلنج شیعوں کو کر چکے ہیں، بسم اللہ مرد بنے، یہ اپنے ہی لوگوں میں بیٹھ کے فن خوانی سے باہر نکل کر میدان میں آئیں، بسم اللہ آ کے گفتگو کریں۔ آج تو آپ کا میں جھوٹ آپ کے سامنے رکھوں، عوام کے سامنے رکھوں گا کہ یہ شخص کس قدر جھوٹا ہے، اس کے کیونکہ خطیب آدمی ہے نا، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ پڑھا لکھا کیوں نہیں ہے اس کی وجہ سنواتا ہوں آپ کو اسی میں کلپ میں۔ اور ہماری تو ایک ہی دعا کہ اللہ ہمیں 2 نمبر پیرو۔ اچھا جی، بھئی حدیث تو نے کتنی لی، میں نے کتنی لی؟ میرے پاس ہے مولا حسین ہی سے نہیں، مولا حسین کی اولاد 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 17 اولاد حسین کی ہیں، راوی اہل سنت والجماعت کے۔ تو پہلے 4 سے لے کر راضی کو نہیں، میں 17 نسلوں تک حدیثیں اپنی کتاب میں لکھتا ہوں۔ رہا معاملہ کہ حدیثیں لی کتنی، میری کتابوں میں سیدنا ابو بکر صدیق سے 142 حدیثیں ہیں، کتنی بول دیجئے کتنی؟ ابو بکر صدیق سے 142 ہیں، فاروق اعظم سے 536 ہیں، عثمان غنی سے 146 ہیں، امیر معاویہ سے 163 ہیں، جناب ابو بکر کا بڑا بیٹا عبد الرحمن ٹوٹل 6 ہیں، جعفر طیار علی کے بھائی ان سے 26 ہیں، سیدنا علی کی بہن اور جناب حسنین کریمین کی پھپھو ابو طالب کی بیٹی جس کا نام سیدہ ام ہانی، ان سے 46 حدیثیں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ان سے بھائی 18 حدیثیں ہیں، حسن مجتبی سے 13 حدیثیں ہیں، مولا حسین سے 8 حدیثیں ہیں، اور ابھی 2 جلدوں میں کتاب چھپی مسند امام علی، مولا علی مسند امام علی۔ یہ بندہ چیلنج کر رہا ہے شیعہ علماء کو کہ وہ پنڈال میں اس جیسے جاہل سے کو بلائیں، مناظرہ کریں۔ او بھائی ان علماء کو چھوڑو، یہاں مکتب اہل بیت کے ایک طالب علم کے سامنے بیٹھنے کی جرت کر لو تم، اگر تمہارے اندر جرت ہے۔ یہ ہمارا پیغام پہنچائیں اس پروفیسر علی معاویہ تک کہ بھائی اپنے لوگوں میں بیٹھ کر منبر پر تقریر کر کر بعد میں پیکٹ لے کر بھاگ جانا آسان ہے۔ اسی موضوع پہ ذرا 2 منٹ ہمارے سامنے ٹک گئے نا تم، اور جس سے مسند اور مسند کا فرق نہیں پتا، اور شیعوں میں کہوں کہ ایسے لوگ تمہارے مقابلے میں ہیں، یعنی ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ شیعوں کے مقابلے میں ان کا جو سب سے جاہل بندہ ہوگا وہ اٹھ کے چیلنج کر رہا ہوگا، جس سے مسند اور مسند کیا کہوں میں اب کہ مسند امام علی، وہ مسند امام علی کیا ہوتا ہے بھائی؟ نام لینا پہلے کسی سے سیکھ لیتے، پھر آ کے تشیع کو چیلنج کرتے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ایسے جاہل لوگ آ کر تشیع کو چیلنج کریں گے کہ جی ہم سے اتنی روایتیں، ان سے اتنی روایتیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو آج میں تھوڑا سا
طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ بھائی تم نے کہیں سے سن رکھا ہے یہ چیز اپنی، یا کسی جاہل نے لکھا ہوگا اپنی کتاب میں، اور اس جاہل سے لے کر ایک اور جاہل نے، جس طرح ان کے ہاں ایک رواج ہے، وہ ابن تیمیہ ایک مبغض اہل بیت ایک چیز لکھتا ہے، یہ سارے نقل در نقل نقل در نقل جو ہے وہ نسل بعد نسل کرتے آتے ہیں، اور وہ جہالت در جہالت جو ہے وہ ان کی نسلوں میں چلتی ہے۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے تمہاری قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب، جس کو تم نے قرآن کے برابر کا درجہ دے رکھا ہے، اس کتاب میں وہ رسول اللہ کی بیٹی جو سیدۃ نساء العالمین ہے، جو بضعۃ الرسول ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم جو دعوے دار ہو کہ ہم تو اہل بیت والے ہیں، کتنی روایتیں لی ہیں؟ میں بتاتا ہوں کہ جناب ابن حجر عسقلانی ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں نقل کرتا ہے کہ ابو بکر صاحب کی بیٹی سے 16 حدیثیں، رسول کی بیٹی سے حدیث واحد۔ اس وجہ سے اس کتاب کو کس کا درجہ دیا گیا؟ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ مولوی صاحب پہلے تو مجھے یہ سمجھا دو نا کہ کتنا عرصہ اسما بنت ابی بکر صدیق 16 حدیثیں وہ لے رہی ہے، کتنا عرصہ رہی ہے، اور وہ جس کی پوری زندگی رسول کے ساتھ گزری ہو، جس کو رسول اللہ نے سیدۃ النساء العالمین کہا ہو، بضعۃ الرسول ہو، حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ سلھا انھا لا تکذب، زہرا سے پوچھو زہرا جھوٹ نہیں بولتی۔ کتنی حدیثیں لی تمہارے اس بخاری نے کہ جو ناسبیت سے بھرا ہوا تھا، اس نے جناب زہرا سے ایک حدیث لی ہے۔ تمہارا تو تک ہی نہیں بنتا آشیوں کو آگے چیلنج کرنے کا۔ تم صرف آ کر یہی ثابت کر دو کہ ابو ہریرہ 18 مہینے کے لگ بھگ وہ رسول کے ساتھ عرصہ گزارتا ہے، اس میں بھی وہ یمن جاتا ہے اور تھوڑا سا عرصہ گزارتا ہے، وہ 5000 کچھ حدیثیں امیر المومنین سے، اسی بخاری میں غالباً 29 سے 28 حدیثیں، اور اس کی ٹوٹل مرویات کو ملا لیا جائے تو 5000 سے اوپر ہیں، امیر المومنین کی ہیں اتنی۔ کس کو کہا تھا باب مدینۃ العلم؟ کون ہے؟ امیر المومنین۔ کس کو کہا تھا ہادی اور مہدی؟ کون ہے؟ امیر المومنین۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس کو تم اپنا کیا کہتے ہو، شیخ الاسلام کہتے ہو، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ اس کا جھوٹ اس کے اپنے امام کی زبانی۔ ملاحظہ فرمائے منہاج سنت النبویہ، ان کا امام عدو الاسلام کون؟ ابن تیمیہ حرانی، چوتھی جلد میں کہتا ہے کہ یہ جو رافضی کہتے ہیں کہ ان کے فقہائے اربعہ کون؟ احمد ابن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ صاحب، انہوں نے امام علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، وہ کہتے ہیں ان ھذا کذب بین، یہ سیدھا سیدھا جھوٹ ہے، واضح جھوٹ ہے۔ فلیس فی الائمۃ الاربعہ ولا غیرہم من ائمۃ الفقہاء، یعنی ان کے علاوہ بھی کسی فقہا میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے رجوع کیا ہو امام علیہ السلام کی طرف۔ ہاں بھائی مولوی صاحب حدیث نقل تو کر لی، لیکن تمہارے اپنے فقہا نے کہا کہ نہیں، ہم تو جناب یہاں سے کچھ نہیں لیں گے۔ تو یہ تو تم ہمیں وجہ بتاؤ نا کہ ایسا کیوں کر تھا۔ اب تمہیں میں تعداد بتاتا ہوں، یہ ملاحظہ فرمائے ناظرین، کتاب ہے اسماء الصحابہ وما لکل واحد منہم من العدد، ابن حزم اندلسی۔ اچھا جی، وہ کیا بیان کرتا ہے؟ اس میں مرویات کو نقل کیا، یہ ملاحظہ فرمائے اسماء الصحابہ وما لکل واحد منہم من العدد، ابن حزم اندلسی، اس کا متوفہ 456 ہے، ٹھیک ہے، یعنی 5ویں صدی کا ہے۔ اب اس میں جب ہم جاتے ہیں نا تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں صفحہ نمبر یہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، ہاں وہ افراد کہ جن سے 2000 روایات نقل ہیں، اصحاب الالفین کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر صاحب، ٹھیک ہے، 2000 کے اس میں آتے ہیں۔ انس بن مالک بھی ماشاءاللہ اس میں سے آتا ہے۔ وہ 1000 والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس، جابر ابن عبداللہ، ابو سعید الخدری، جو 1000 والی کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، 200 والے کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، ام سلمہ، ابو موسیٰ اشعری۔ اچھا، اور آ جائیں اس کے بعد یہ 100 والے ہیں۔ اچھا جی، یہیں پر کون ہے جی؟ علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، یہ 500 احادیث جو ہیں وہ ان سے نقل ہوئی ہیں،
تو یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ بھائی امیر المؤمنین سے آپ کے ہاں 37 حدیثیں 537 حدیثیں آپ کے عالم لکھ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین سے ہیں. 537 حدیثیں ہیں مولوی صاحب. آپ تو یہاں اڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسند لکھ دی ہے. مسند لکھ دی ہے؟ اچھا پھر تم یہ بتاؤ کہ کتنی روایات تمہارے ہاں صحیح ہیں امیر المؤمنین سے. یہ تو تم نے بتانا ہے نا کتنی روایات صحیح ہیں. تو یہ ناظرین آپ نے اس کو ملاحظہ کیا. اب اس کے بعد پہلے میں ان کی کتابوں سے دکھاتا ہوں، پھر یہ اپنی کتابوں سے انشاءاللہ یہ میں لے کر آیا ہوں، اس کے میں افاقہ کر کے جاؤں گا. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے بعد والے آئمہ، ان کے بعد امام جعفر صادق، امام حسن عسکری، امام علی رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ جو ہمارے آئمہ ہیں ان کے بارے میں ان کے علماء نے کیا بیان کیا ہے. روایتیں تو دور کی بات مولوی صاحب، آج ایک مکتب تشیع کے طالب علم کا چیلنج سنو، تم ان کی توثیقات تو اپنے علماء سے پیش کرو، ان کی روایات کی تعداد تو تم سے بعد میں پوچھی جائے گی. میں آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں. کہاں سے شروع کرتے ہیں جی؟ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام سے. یہ ملاحظہ فرمائیں امام جعفر صادق علیہ السلام. ذہبی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ الکاشف. تمہارے اپنے علماء ان کی مذمت کرو پہلے بیٹھ کے. الکاشف میں کیا بیان کرتے ہیں؟ جعفر ابن محمد الصادق قطان یحییٰ بن سعید القطان کیا کہتے ہیں؟ فی نفسی منہ شیء. میں اس سے حدیثیں نہیں لیتا بھائی، مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے، میرے دل میں اس کے بارے میں اطمینان نہیں ہے. آگے ملاحظہ فرمائیں. منہج الامام کون ہے جی؟ نسائی صاحب. فی الجرح و تعدیل. یہاں پہ کیا وہ کہتے ہیں؟ مجروح، وہ جو مجروح راوی ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اچھا کیا کہتے ہیں؟ کہ کان مالک ابن انس لا یروی عن جعفر ابن محمد. مالک ابن انس امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات نقل نہیں کرتا. ابن تیمیہ والی بات بھی یہاں پہ یاد رکھیے گا. وہ کہتے ہیں یحییٰ بن سعید، سوال کیا گیا کس کے بارے میں؟ جعفر ابن محمد کے بارے میں. تو کیا کہتے ہیں یحییٰ بن سعید القطان؟ کیا کہتے ہیں؟ فی نفسی منہ شیء. اچھا اب یہ ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد سفیان بن عیینہ کے جو ان کے ہاں امام الحدیث ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ 4 قریش کے افراد ہیں کہ جن کی حدیث پر اعتماد نہیں کیا جاتا. ابن عقیل اور ملاحظہ فرمائیں جعفر ابن محمد ان کی حدیث پہ اعتماد نہیں کیا جاتا. اچھا جی یہ مولوی صاحب ٹھیک ہے. پھر خود بھی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے نکات کے درمیان، کہ ان کے اوپر کون سا حکم لگانا ہے، توثیق کرنی ہے، ان کی جر کرنی ہے، تو اختلاف پایا جاتا ہے. یہ ہمیں آ کے سمجھا رہا ہے کہ نہیں جی میں ان سے حدیثیں لی ہمیں. امام جعفر صادق چھٹے امام ہو گئے. 7ویں امام علی رضا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں. کتاب الضعفاء، ٹھیک ہے جی. کتاب الضعفاء میں نقل کی جا رہا ہے کس کو؟ موسیٰ بن جعفر ابن محمد ابن علی بن حسین. امام موسیٰ امام جعفر صادق کے بیٹے، امام جعفر صادق کے امام محمد باقر کے بیٹے، امام محمد باقر جو ہیں امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے بیٹے. حدیثہ غیر محفوظ. حدیث سے نقل کیا ہے، چیلنج. وہ کہا نا یہ اصل لوگوں کے چیلنج کرنا آسان ہے. حدیث غیر محفوظ ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ مطابقت نہیں ہوگی ان کی حدیث کی. کتاب الضعفاء اکیلی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میزان الاعتدال فی نقد الرجال. ذہبی صاحب کیا نقل کرتے ہیں 6 جلد میں؟ کہتے ہیں کہ بعض مثلا کہا ہے کہ صدوق امام سکہ کا ہے، لیکن خود کہتے ہیں کہ ان کو اکیلی صاحب اپنی ضعفاء میں نقل کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی اسی قول کو نقل کرتے ہیں. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو گئے. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی طرف آ جائیں. ان کے بارے میں آپ کے علماء نے کیا ہے؟ شذرات الذہب کیا بیان کرتے ہیں؟ امام ابن طاہر نے کیا کہا؟ یاتی ان آبائہ بعجائب. بڑے عجیب و غریب جو ہیں وہ روایات جو ہیں اپنے آبا سے امام رضا علیہ السلام نقل کرتے ہیں. کون سے تھے؟ علی ابن موسیٰ بن جعفر ابن محمد، ٹھیک ہے. کیا کہا حاتم بن حبان نے؟ کہتے ہیں جی یہ اپنے والد سے عجائب نقل کرتے ہیں اور خطا کا شکار ہیں، وہم کا شکار ہیں، فلاں فلاں. تہذیب التہذیب، یہ تہذیب التہذیب میں نقل کیا. اور یہ شذرات الذہب سے ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ اپنے آبا سے یہ عجائب نقل کرتے ہیں، عجیب و غریب چیزیں نکلتے ہیں، وہم کا شکار ہیں، تخلیط کا شکار ہیں. امام رضا علیہ السلام ہو گئے. امام تقی علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں کیا ہے جی؟
امام تقی علیہ السلام جوامع الکلم، ان کا جناب روایات کا سب سے مضبوط سافٹ ویئر کیا، جب ان کو آپ سرچ کریں گے تو کیا ہے جی، مجہول الحال، مجہول الحال ہے امام تقی علیہ السلام۔ چلتے ہیں اگلے امام کی طرف، امام نقی علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں جی، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ امام نقی علیہ السلام بھی کیا ہیں، ملاحظہ فرمائیں، مجہول الحال، امام نقی علیہ السلام بھی مجہول الحال ہے۔ اچھا جی، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کا بھی ہمیں بتائیں، یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر، مجہول الحال، یہ بھی کیا ہے، مجہول الحال ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ اور جہاں تک اس نے کہا کہ ان کی کتابوں میں ایک حدیث بھی نہیں ہے، بھائی جھوٹ بولنے کے لیے تو پیسے نہیں لگتے نا، اور آگے تو عوام بھی آپ کو پتہ ہے، عوام کلا نام ان کی بیٹھی ہوتی ہے۔ موسوعہ، یہ ایک جلد میں لے کر آیا ہوں کیونکہ سب کی ساری جلدیں 6 جلدیں ہیں ان کی، مثلا موسوعہ امام جواد علیہ السلام، موسوعہ ہے، یہ ایک حدیث کی بات کر رہا تھا بھائی، تو ایک حدیث کیوں رو رہا ہے، ایک حدیث، پورا موسوعہ ہے 7 جلدوں میں امام جواد علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ کس کا ہے یہ جس مؤسسے سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، مؤسسہ ولی العصر للدراسات الاسلامیہ اور سمحت آیت اللہ ابو القاسم الخدعلی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ایک موسوعہ جس میں اب یہاں پر جب اندر نقل کرتے ہیں، روایات نقل کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، شیخ صدوق کی، شیخ مفید کی حوالے سے، شیخ صدوق کی حوالے سے، ابن قلوہ کمی، اور یہ احکام کی روایتیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ سارے احکام کی، پھر قرآن اور دعا، پھر مواعظ و طب کی روایتیں جو ہمارے ہاں نقل ہوئی ہیں، پھر احتجاجات و مکاتیب، یہ اس میں صرف اس میں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صرف اسی ایک جلد میں جو میں ایک جلد لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ایک حدیث کی بات کر رہا تھا نا بھائی، ایک حدیث نہیں، 1102 روایتیں فقط ایک جلد میں، 1102 روایتیں ایک جلد میں، یہ آخری صفحہ کھولا ہے، یہ صرف ایک جلد میں 1102 روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک جلد میں 1102 روایتیں، 7 جلدوں میں یہ موسوعہ۔ اچھا، اس کے بعد ترتیب سے آئیں، یہ موسوعہ امام رضا علیہ السلام، موسوعہ امام رضا علیہ السلام 7 جلدوں میں یا غالباً 8 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے، آپ جائیں آیت اللہ قدوینی حافظ اللہ کی ویب سائٹ پہ، وہاں پر یہ موسوعہ آپ کو PDF میں مل جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام کا السید محمد الحسینی القدوینی، یہی مؤسسہ ولی عصر سے، اس میں ہم جب جاتے ہیں، یہ میں اس کی جو ہے وہ پہلی جلد اس وجہ سے لے کر آیا ہوں، اس میں احوال پہ پہلے آتے ہیں، اب وہاں پہ روایات نقل کرتے ہیں ان سے، شیخ صدوق نے جہاں پہ بھی ان سے روایات شیعہ کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، راوندی سے، ابن شاہزان قمی سے، یعقوب کلینی سے، ساری بیان کرتے ہیں۔ تعداد میں صرف آپ کو پہلی جلد کی بتاتا ہوں، آخر میں ہم جب گئے، ایک کی بات کر رہا تھا نا، یہ 499 احادیث، 499 احادیث فقط ایک جلد میں، اور یہ 8 جلدوں میں ہے۔ اس کے بعد موسوعہ امام کاظم علیہ السلام، اہل بیت سے نہیں ہے اس نے روایتیں، اس جاہل نے، موسوعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی اس کی میں پہلی جلد لے کر آیا ہوں، یہ بھی 8 جلدوں میں ہے، اس میں روایات بالکل وہی، آپ اس روایت کا آپ جا کے نیٹ پہ دیکھیں بھائی، ہم پہ بھی اعتماد نہیں کریں، مولویوں پہ، اس طرح کے جاہلوں پہ تو بالکل نہیں کریں۔ جب ہم اس کے آخر میں جاتے ہیں تو 602 حدیثیں، ٹھیک ہے، اہل سنت سے بھی کچھ نقل کیا، لیکن موسٹلی آخر میں آ کر اہل سنت سے نقل کرتے ہیں، لیکن امام جو ائمہ محدثین ہیں ان سے نقل کرتے ہیں، مطلب شیخ صدوق سے، پھر جناب دلائل الامامہ سے، اس سے الجرح محاسن سے، بصائر الدرجات سے، نیچے تمام ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ ان سے کون سی، پھر وہ ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، معجزات، ان کی نص علی امامت ہی، پھر احکام میں روایتیں، فقہ میں روایتیں، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تم دکھاؤ یہ موسوعہ، دکھاؤ ذرا اپنے ان عوام کے سامنے اس طرح لے کر آؤ، دکھاؤ موسوعہ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، کہتے ہیں امام مہدی سے نہیں ہے، توقیات تمہارے والد گرامی سے صادر ہوئی تھی، پھر جو توقیات روایات پائی جاتی ہیں امام، اور جو خطوط احتجاج تبرسی میں نقل ہوئے ہیں وہ آپ کے، میں کیا کہوں وہ الفاظ استعمال کروں۔ اب یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا موسوعہ امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ بھی ولی عصر سے چھپا ہے، اور اس کی 6ٹی میں جلد لے کر آیا ہوں، یہ 6ٹی جلد میں لے کر آیا ہوں اس کی، یہ بھی یہ اس میں انہوں نے تمام روایات جو ہیں وہ اس ضمن میں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں اس کی یہ تمام فہرست جو ہے وہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے،
کہ پہلی فصل میں کون سی روایات ہیں، مطلب پہلی جلد میں کس طرح کی روایات ہیں، پھر دیگر روایات جو روات ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ موضوع ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تو ناظرین یہ لوگوں کے جھوٹ ہیں۔ اور جہاں تک شیعہ کتابوں سے میں ایک تھوڑا سا صرف آخر میں خلاصتاً بیان کر دوں کہ ہمارے اسناد کی کچھ یہ حیثیتیں، خود اس الکافی کے اندر جب روایت نقل ہوتی ہے نا، کہتے ہیں رسول اللہ سے ہم نے حدیثیں لی ہیں۔ بھائی ہم تو مانتے ہیں جو یہ ساری ہمارے ہاں حجت ہیں، سب معصوم ہیں، ان کی روایت یعنی امام جعفر صادق کا فرمان وہی امام باقر کا ہے، وہی امام زین العابدین کا ہے، وہی امام حسین کا ہے، وہی امام حسن کا ہے، وہی امام علی کا ہے، وہی رسول اللہ کا ہے۔ تو یہ یہاں پر ہمارے ہاں مثلاً الکافی میں ہم جائیں تو یوں روایت کی سند کو پیش کیا گیا، اور یہ الکافی میں بتاتا ہوں آپ کو کتنے مقامات پہ ہے کہ جب ہم الکافی میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو روایت کی سند نقل کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں اپنے آبا سے۔ میں اگر اس کی ایک سند کو آپ کے لیے لے آؤں، ان ابی عبداللہ، جی اس میں کیا ہے جی کہ علی بن محمد ان سہل بن زیاد النوفلی السکونی، وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ وہ نقل کرتے ہیں قالا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا رسول اللہ۔ ظاہراً یہ لگتا ہے مرسل ہے، لیکن یہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب بھی پوچھا گیا کہ یہ جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں، کیونکہ امام نے کیا فرمایا کہ میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور میرے والد نے ان سے یہ ملاحظہ فرمائے، یہ روایت اگر سفر نشون بدید کیا ہے جی، امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حدیثی حدیث ابی، ٹھیک ہے، حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔ یہ الکافی۔ تمہیں اصل میں نے کہا نا کہ اس بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ تشیع کے ہاں روایات لینے کا اور معصومین کے متعلق جو ہمارا نظریہ ہے وہ اس کیا ہے۔ اور دوسرا خود کتاب جامعہ کو دیکھیں، کتاب جامعہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب جامعہ وہ کتاب ہے کہ جو رسول اللہ نے املا کروائی، امیر المؤمنین نے لکھی۔ اس میں جب جاتے ہیں تو ہماری اس الکافی میں کیسے ایک سند ملتی ہے؟ الکافی ملاحظہ فرمائیں، سکۃ الاسلام شیخ کلینی فرو میں، وہاں پر کیا ہے جی کہ اب جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے ایک صحیفہ دکھایا، ٹھیک ہے، وہ کتاب الجامعہ تھی، اور آگے پھر اس میں سے ایک مسئلہ بتایا۔ مسئلہ بتانے کے بعد کیا کہا؟ ان ھذا الکتاب خط علی و املاء رسول اللہ۔ یہ وہ جو ہم احکام امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ ان کا جو علم ہے، ان کے علوم میں سے ایک منبع کیا؟ یہ کتاب جامعہ ہے کہ جو کہاں تک مل رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آگے دیکھیں، اسی سے محمد بن مسلم سے روایت ہے، اسی الکافی میں جلد نمبر 13 میں، وہ کہتے ہیں نظرت الی صحیفۃ ینظر فیہا ابو جعفر فقرأت فیہا مکتوبا۔ وہ اس میں ایک فقہی مسئلے کو بیان کیا اور کہا کہ فقال ابو جعفر کہ ان املاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخط علی ابن ابی طالب من فیہ بیدہ، اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ یہاں پہ ایک پورا باب باندھا ہے، اس میں کہ باب فیہ ذکر الصحیفہ والجفر والجامعہ ومصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابا محمد، ہمارے پاس ایک جامعہ ہے اور تم کیا جانو وہ جامعہ کیا ہے؟ میں نے کہا قربان جب وہ جامعہ کیا ہے؟ وہ کہا صحیفۃ طولھا 70 ذراع، 70 ذراع جو ہے وہ اس کا سائز ہے، بذراع رسول اللہ و املائہ، ذراعا بذراع رسول اللہ و املائہ، کہ امیر المؤمنین نے رسول اللہ نے املا کروایا، وخط علی بیمینہ وفیہا کل حلال و حرام۔ اب وہ جو کتاب جامعہ کہ جس کو رسول اللہ نے لکھوایا، امیر المؤمنین نے لکھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہر حلال و حرام ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ النَّاسِ إِلَيْهِ حَتَّى الْعَرْشِ فِي الْخَدْشِ۔ ایک جو خروش ہے نا، وہ بھی لگ جائے نا، خراش لگ جائے، اس کا بھی اس میں حساب کتاب لکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ تشیع کے ہاں ایک افتخار ہے کہ انہوں نے ان اہل بیت کو مانا ہے کہ جن اہل بیت کا جو منبع علم ہے وہ رسول اللہ ہے، امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ تمہارے ائمہ نے ان کے پاس سیکھا ہے، وہ ان کے درسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں، ان سے سیکھتے رہے ہیں، ان کے ائمہ کے شاگردوں سے بھی تمہارے ائمہ نے سیکھا ہے، لیکن ان کا افتخار ہے کہ کسی سے نہیں سیکھا۔ اچھا، تو یہ تھا جناب ان مولوی صاحب کا جواب۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔